سر، انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کا پانی 75% کم ہو گیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا چائنا کے اس اقدام سے انڈیا کی پاکستانی پانی کو روکنے کی دھمکی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انڈیا کے ایک پروگرام میں ایک سردار جی فرما رہے تھے کہ یہ انڈس ٹریٹی معاہدہ جو ہے، اس کا ہم پر کوئی قانونی اور سیاسی دباؤ نہیں ہے، ہم پاکستان کو پانی دیں گے لیکن اپنی مرضی سے۔ گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوگا تو ہم پانی روک لیں گے اور موسم برسات میں پانی کھول دیں گے۔ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ انڈیا کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا، اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابینس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوئی اثر نہیں اس کا۔ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا کوئی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو آج سے شروع کرنے پڑیں گے، اور ڈیمز بنانے پڑیں گے، کینالز بنانی پڑیں گی، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ کم از کم 5 یا 10 سال کے منصوبے بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا، چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، بیکاز برہما پوترا جو ہے اور جو تبت سے جو دریا آتے ہیں یا جو چائنا سے آتے ہیں یا ارونچل سے آتے ہیں، تو چائنا وہاں بھی کاروائی کرے گا۔ تو یہ تو اب اشارے ہو گئے ہر جگہ پہ کہ اگر تسی پاکستان میں کچھ کرو گے تو اسی بھی توڑنا وہ کریں گے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے اب انڈیا کو چلنا پڑے گا۔ یہ مچھڑ جنرلز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ بھارت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد گیا آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دوست ملکوں کے دورے پہ، یہ صرف شکریہ ادا کرنے گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فیوچر کی پلاننگ بھی ہے؟ مطلب کوئی اتحاد بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شکریہ ادا تو کرنے جانا تھا، کیونکہ حسب معمول قسم کی سپورٹ نہیں ملی آپ کو بڑی زبردست سپورٹ ملی ہے۔ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں ہندوستان اور پاکستان ساری دنیا سے سپورٹ مانگ رہے تھے، انڈیا کو کسی سے سپورٹ نہیں ملی، کسی ایک ملک سے بھی سپورٹ نہیں ملی ایکسیپٹ اسرائیل۔ اور ہمارے ہاں سچویشن یہ سی کہ ترکی، آذربائیجان، OIC، ایران، سب سے ہمیں سپورٹ ملی۔ تو میرا خیال ہے دس واز اے ویری اسپیشل اوکیزن۔ تو ایک تو یہ ظاہر تھا کہ اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور آپ کو ملی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی چلے گا، اور آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی آگے جاتے بھی۔ انڈیا اس وقت ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے، جس نے انہوں نے اپنی کافی سارے لوگ، میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے لوگ باہر بھیجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ممالک وہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں وہ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے تو 7-8 لوگ ہی موٹی موٹی جگہ پہ بھیج دیے ہیں، اور بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف اس وقت کافی تکڑا ہے۔ مگر یہ جو سپورٹ ملی ہے دس واز ویری کریٹیکل۔ آگے جا کے بھی فار ایگزامپل ٹرکی سے جو سپورٹ ملی ہے آپ کو، ڈونٹ فرگیٹ کہ ٹرکی سے آپ کو آپ کی ڈیفنس اکوپمنٹ ملتی ہے، ڈرونز ملتے ہیں اینڈ ویریس ادر تھنگس ملتی ہیں آپ کو۔ سملرلی آذربائیجان کے ساتھ اب آپ کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور سو یہ ان اے سینس اٹ از کریٹنگ دیٹ سرکل۔ سملرلی ود ایران اس وقت انڈر سخت امریکن پریشر میں ہے، اور انڈیا بھی بڑا ناراض ہے، تو ایران کو بھی آپ کے سپورٹ کی آگے ضرورت پڑے گی گوئنگ فارورڈ۔ تو یہ ٹرپ ملٹی فیسیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایجنڈے آئٹمس کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر ہماری طرف سے آگے کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آگے ہمارا خیال ہے یہ ہے ہمیں آپ سے یہی چاہیے ہوگا، پھر وہ اپنی بتاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو دیں گے سپورٹ، اور ہماری طرف سے بھی ہمارے بھی یہ ایشوز آگے بنیں گے۔ تو اس قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ سو دس از اے ملٹی فیسیٹڈ تھنگ، اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ڈیلیگیشن گئی تاکہ دے کین ڈیل ود آل دیز ایشوز۔ تو اس میں کوئی اتحاد بننے کے چانسز بھی ہیں، جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی؟ اتحاد اگر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بلاک بننے جا رہا ہے تو وہ تو نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ اس میں بڑے پرابلمز بن سکتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ مل کے
کوئی بلاک میں شمولیت کریں، شامل ہو جائیں تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو اس لیے میرا خیال ہے بلاک واک تو نہیں مگر انفارمل انڈرسٹینڈنگز ضرور ہوں گی. اچھا، اب آکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی لوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے، گھسیٹا جائے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں، گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے. تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو ان کا سارا پیسہ ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے. اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم. پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے. ایران کے پیسے روکے ہوئے ہیں انہوں نے. ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے، ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے. تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہیں ریٹرن ہوتی ہے. کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے. سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں، نیو یارک میں نہ رکھے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں، کہیں اور رکھے جائیں. بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو. اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا، بیکاز تیل بک رہا ہے. اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ. تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان انفراسٹرکچر. کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز. مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی، نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں، ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے. پراپرٹی خریدنی ہے، لوکل پارٹنرز لینے ہیں، آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے اینڈ سو آن. اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے. اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں تو دس از دا پرابلم. اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری. اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگوں پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں